السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں۔ آج کے ویلاگ میں اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان دونوں کے مابین ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی تھی حکومت اور جیل اتھارٹیز، کیونکہ آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب وڈیالہ جیل میں ہیں اور گوہر خان صاحب جو ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن مشاورت کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اور انتخابات کے حوالے سے یہ ملاقات ہونا بہت ضروری تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ 700 کے قریب ٹکٹس جو دینے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو، کینڈیڈیٹس کو، اس کے لیے دونوں کے مابین مشاورت ہونا ضروری تھی۔ اور عمران خان صاحب کی جو بھی انسٹرکشنز اس حوالے سے تھیں وہ چاہیے تھیں بیرسٹر گوہر خان کو۔ تو حکومت کیونکہ انتخابات کے حوالے سے چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سطح پر بہتر طریقے سے پرفارم کرے، اور لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے صورتحال ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، تو وہ ملاقات کی اجازت دے نہیں رہے تھے۔ تو ایونچولی پاکستان تحریک انصاف کو بیرسٹر گوہر خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑی، جس میں انہوں نے استدعا کی کہ انہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اب یہ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے یہ جسٹس گل حسن اورنگ زیب کے پاس لگی ہے، اور انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ وہ پٹیشن الاؤ کی بلکہ ریمارکس بھی ایسے دیے ہیں جس سے جو سرکاری وکیل تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ان کو اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو تھے ان کو بلا کے جو کچھ ریمارکس انہوں نے دیے ہیں وہ سخت ہیں۔ مثال کے طور پہ جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات اٹھا دیے۔ تو جب وہ اعتراضات سرکاری وکیل نے اٹھائے تو اس پر جسٹس گل حسن اورنگ زیب جو ہے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ یار ایک ملاقات ہی ہے نا، ایک مشاورت ہی ہے جو انہوں نے کرنی ہے، اور مشاورت کرنا انتخابات کے حوالے سے عین بنیادی حق ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا بھی اور فاؤنڈنگ چیئرمین کا بھی۔ تو یہ کہاں سے اتنا پرابلم ہو گیا کہ اس کے اندر سے آپ اس طرح کی کوئی چیزیں نکالیں کہ جی یہ ملاقات ہی نہیں ہو سکتی؟ یعنی کہ if you can't even grant a basic right of meeting somebody if he is in the jail، تو باقی پیچھے پھر انتخابات کے حوالے سے جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہاں رہ جاتی ہے؟ تو انہوں نے حوالہ بھی دیا سپریم کورٹ سے آنے والے اس اضافی نوٹ کا جو جسٹس عطر من اللہ نے لکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ایک اضافی نوٹ لکھوں؟ یہ جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے کہا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ سے آنے والا جو اضافی نوٹ ہے اس میں عطر من اللہ صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھیں۔ سخت تو چلو وہ باتیں ہیں، لیکن وہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، مطلب کہ سخت ان کو کہنا میرے خیال میں ان کو صحیح طرح سے ڈسکرائب نہیں کرتا۔ حقیقت پر مبنی باتیں کی کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ جو ہے وہ کیسی ہے اور وہ کیا ہے، اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، وہ ساری مثالیں دینے کے بعد انہوں نے ایونچولی بات کی تھی عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ دونوں ضمانت پر رہا ہو کر باہر آئیں گے تو اس سے انتخابات کی شفافیت انشور ہوگی اور ایک تاثر جائے گا کہ یہ جینون الیکشن ہے۔ تو یہ جسٹس عطر من اللہ نے لکھا تھا۔ تو گل حسن اورنگ زیب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ایک اضافی نوٹ لکھوں؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اس وقت خوفناک نظام تو چل رہا ہے۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ خوفناک بھی ہے، وہ المناک بھی ہے، وہ افسوسناک بھی ہے، اس میں جتنے بہت سارے ناک آپ ڈال لیں وہ سب کچھ ہے۔ اور لیکن افسوس مزید اس بات کا ہے کہ بہت سارے ہمارے جج صاحبان، بہت سارے تو نہیں، کچھ جج صاحبان جسٹس گل حسن اورنگ زیب جیسے اس طرف نشاندہی تو کر دیتے ہیں، اور پھر ایک آدھ معاملہ جو اس وقت قابل سماعت، اس وقت زیر سماعت ہوتا ہے، جس کو وہ اس وقت سن رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اکارڈنگلی وہ فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں، جیسے اچھا صحیح فیصلہ سنایا انہوں نے، لیکن
اوور آل اس نظام کا کچھ نہیں کر پاتے ہیں یا کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ نظام اس قدر وہ اب اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے اور وہ اس حد تک اپنا بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کر چکا ہوا ہے کہ وہ اب اس طرح ایک دم سے اس کو ختم کرنا اور یہ یقین کرنا یا یہ سوچنا یا یہ ایکسپیکٹ توقع کرنا کہ فوری طور پہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور وہ میرٹس کے مطابق ہوں گی، وہ ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے ایک میجر سیریس سنجیدہ قسم کا ریفارم اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایک آدھ کیس میں ججز کے ریمارک دینے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ریمارکس بالکل حقیقت پر مبنی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں ہے، تو یہ کاہے کی انتخابات کس نوعیت کے ہو رہے ہیں۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ کیا نگران حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابات ڈیریل ہو جائیں یا ان کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ تو بہت سارے اس طرح کے اہم ریمارکس جسٹس گل حسن اورنگزیب کی طرف سے وہ پٹیشن الاؤ کرتے ہوئے، جس میں گوہر خان صاحب کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، تاکہ دونوں مشاورت کر سکیں ان 700 ٹکٹوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف نے دینی ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو۔ مزید آپ سے ڈسکس کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپیل فائل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ای سی پی جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں بلے کا نشان واپس مل گیا پشاور ہائی کورٹ نے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو محروم کیا بلے کے نشان سے، پشاور ہائی کورٹ نے واپس وہ نشان وقتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے اپیل میں، اور وہ اپیل کی تیاری انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے، کیونکہ بلے کا نشان نہیں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس کے کینڈیڈیٹس الیکشنز میں، انتخابات میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے، اور پھر ریزرو سیٹس جو ہوتی ہیں اس کے لیے بھی وہ اہل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ انتخابی نشان سیاسی جماعت کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے تو پھر آزاد حیثیت سے جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی ان کی جماعت کی یہ نشان ہوگا، وہ آزاد حیثیت سے وہ والا نشان لے کے ان کے کینڈیڈیٹس جو وہ الیکشن کریں گے۔ لیکن اس سے پرابلم، کنفیوژن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کو بہت اس سے کنفیوژن کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مراد سعید صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی ان کے مسترد ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی میاں والی سے جو مسترد کرنے کی درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر اہم فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، جنرل فیض حمید ان کو بلایا تھا فیض آباد دھرنا کمیشن نے کہ جی وہ انکوائری کمیشن جو ہے کہ جی آپ آئیں، پیش ہوں، بیان اپنا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں شاہد خاقان عباسی بھی جا چکے ہیں، فواد حسن فواد بھی جا چکے ہیں اور بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ تو جنرل فیض حمید کو بھی بلایا تھا، لیکن جنرل فیض حمید نہیں گئے۔ تو اب وزارت دفاع کے ذریعے دوسری دفعہ انہیں بلانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ دوسرا نوٹس ان کو جاری ہو چکا ہے جنرل فیض حمید کو، کہ وہ فیض آباد دھرنا کمیشن جو ہے اس میں پیش ہوں اور آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ اب جنرل فیض حمید کیا کریں گے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود پیش ہوتے ہیں، بیان ریکارڈ کراتے ہیں، نہیں کراتے ہیں، کوئی وکیل کو بھیجتے ہیں، وکیل کو نہیں بھیجتے ہیں تو کیا عدالت سے کوئی مطلب کہ رابطہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب دیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ آج کی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آدھی خبر اور بھی ہے، اور وہ آرمی چیف کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بات کی ہے، زراعت کے حوالے سے بات کی ہے، دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور پاکستان میں کس طرح سے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کسانوں کا، فارمرز کا کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ بات کی ہے۔ تو وہ انہوں نے بات تو کی ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین کو اور قانون کو دیکھا جائے تو آرمی چیف کا مینڈیٹ نہیں ہے اکانومی کے حوالے سے کوئی پلان بنانا یا پھر اس کو پریزنٹ کرنا یا پھر اس کو پروپیگیٹ کرنا۔ یہ کام تو حکومت کا ہے،
جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کا یہ کام ہے اور ان کو کرنا چاہیے، اور وہ کریں، اچھی بات ہے، تاکہ آرمی چیف صاحب کے اوپر یہ اضافی بوجھ نہ ڈلے تو بہتر ہے۔ مزید انہوں نے جو بات کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، یہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں، جھوٹی خبروں سے تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست وجود کھوتی جا رہی ہے، قوم کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے۔ تو یہ جو قوم کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ قوم کی پلس کو سمجھا جائے، ان کی نبض کو سمجھا جائے کہ قوم کیا چاہتی کیا ہے، قوم جمہوریت کیا چاہتی ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق معاملات کو حل کیا جائے گا یا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میرے خیال میں ویسے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے، قوم کی جو اکثریت ہے، وہ جو چاہتے ہیں اس کے برعکس معاملات ہوں گے مثال کے طور پہ، تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ پھر اگر مثال کے طور پہ اکثریت مافیاز جو ہوتے ہیں نا، مافیا وہ ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہوتی ہے جو اپنی اتھارٹی کا یا کسی چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن جو پوری اکثریت ہوتی ہے نا، اکثریت بائی اینڈ لارج، وہ پھر مافیا تو نہیں ہوتا، وہ تو پھر ویسی میجورٹی ہوتی ہے، وہ تو اکثریت ہوتی ہے۔ تو اکثریت جو ہے وہ اگر ساتھ نہ ہو تو پھر مسئلہ بڑھتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا، ان کو اعتماد میں لینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مزید ان کی طرف سے جو ایک جملہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں بنی تھیں، ایک ریاست طیبہ اور دوسرا ریاست پاکستان۔ تو ہم بات تو بہت کرتے ہیں، عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، آرمی چیف اب ریاست طیبہ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کا کمپیریزن ڈرا کر دیا جاتا ہے ریاست پاکستان کے ساتھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ریاستوں کے نام لیے جاتے ہیں، ریاست طیبہ، ریاست مدینہ اور اس کے بعد پھر ریاست پاکستان کی بات کی جاتی ہے، اس ریاست میں پچھلے 75-76 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ کہیں سے اس کی مماثلت ڈرا نہیں ہوتی ہے ریاست طیبہ سے یا ریاست مدینہ سے۔ یعنی کہ ہم سیلف پروکلیمڈ ریاست ایک اس ٹائپ کی کلیم تو کر رہے ہیں کہ جی، لیکن جو ریاست کا کام ہے نا، جس طرح اس کا جو ریاست جس طرح فنکشن کرتی ہے، آگے چلتی ہے، جس طرح اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جس طرح ان کا خیال کرتی ہے، جس طرح ان کو بنیادی حقوق دیتی ہے، وہ والا معاملہ پاکستان میں سرٹنلی پچھلے 75-76 سال سے نہیں ہو سکے، اور ابھی آ کے اس وقت معاملات اس حد تک عجیب و غریب ہیں اور کشیدہ ہیں اور تشویشناک ہیں کہ آرمی چیف کو اس طرح کے بیانات دینے پڑیں۔ آئی ہوپ کہ معاملات پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔